ناظرین، سورۃ فاتحہ کا نام ایک سورۃ شفا بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے۔ انسان کے ذہنی سکون کو دو چیزیں چھین لیتی ہیں۔ نمبر 1 غربت کا خوف، نمبر 2 شہرت کی طلب۔ ناظرین، ٹھنڈی جگہ میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد نہیں ہوتا۔ کسی کو معاف کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن معاف کرنے والا ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ ناظرین، سورج نکلنے کے بعد سونے سے دماغی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں پر بھروسہ نہ کرو ورنہ مایوس ہو جاؤ گے۔ خود پر بھروسہ نہ کرو ورنہ تھک جاؤ گے۔ اپنے علم پر بھروسہ نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اپنوں پر بھروسہ نہ کرو ورنہ دھوکے کھاتے رہو گے۔ ناظرین، اگر بھروسہ کرنا ہی ہے تو صرف اللہ کی ذات پر کرو۔ زندگی کی اہمیت، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ مصروفیت سے پہلے فراغت کی قدر کرو۔ بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو۔ موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ زندگی کی حقیقت سمجھنے کے لیے 3 جگہ ضرور جایا کرو۔ نمبر 1 جیل، تاکہ آزادی کی قدر سمجھ آ سکے۔ نمبر 2 ہسپتال، تاکہ صحت کی اہمیت کو جان سکو۔ نمبر 3 قبرستان، تاکہ وقت کی تیزی اور زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکو۔ چند قیمتی نصیحتیں۔ سونے سے پہلے شہد کھا لیا کرو، نیند بہتر آئے گی۔ استغفار کرنے سے مصیبتیں دور اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ سیب دل کو طاقت دیتا ہے۔ فاسٹ فوڈ زیادہ کھانے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہفتے میں 1 بار مچھلی کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھجور مردانہ طاقت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ناظرین، رات دیر تک جاگنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ شور والی جگہ پر رہنا دماغی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، صبح نیم گرم پانی پینے سے معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ دن کے آغاز میں سورۃ یاسین پڑھنا مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اولاد کے بارے میں اصل فکر یہ نہیں کہ اولاد والدین کی نافرمان ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمان ہے۔ اصل دکھ یہ نہیں کہ وہ پڑھائی میں کمزور ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اصل اہمیت یہ نہیں کہ وہ کتنا کماتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کہاں سے کماتا ہے اور کہاں پر خرچ کرتا ہے۔ ناظرین، سانس پھولنے والوں کے لیے کھیرا فائدہ مند ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے صبح کا کھانا 70%، دوپہر کا کھانا 40% اور شام کا کھانا 10% کھائیں۔ ناظرین، کدو خون کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ ہر وقت تھوکنے سے ٹی بی ہو سکتی ہے۔ پیاز پانی میں بھگو دینے سے کاٹتے وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آتا۔ جسم کی غیر ضروری چربی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بادام یادداشت کو تیز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بند جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے گریز کریں، ورنہ گیس کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لیں، گردوں کی بیماری نہیں لگے گی۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے۔
کھجور ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین، جو شخص رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بار بار چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جائیں گی۔ ناظرین، اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا ہے تو اپنی عمر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو جب بھی زمین سے اٹھو بغیر کسی سہارے کے اٹھو۔ زیادہ پانی پینے سے جسمانی تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کریں۔ ناظرین، زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے جسمانی تھکاوٹ میں کمی ہوتی ہے۔ ہاضمہ کے لیے تیز پتی کی چائے فائدہ مند ہے۔ معدے کی تیزابیت اور پیٹ کے درد کے لیے بھی بہترین ہے۔ ناظرین، چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک کیلا کھلایا کریں، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ جو افراد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں، اس سے پیٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھاؤ، یہ مختلف بیماریوں سے بچانے میں آپ کو مدد دے گا۔ ناظرین، اسبگول روزانہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور معدے کی جلن سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ ناظرین، زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا شخص سست رہتا ہے۔ بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ مچھروں کے بھی گردے ہوتے ہیں، جب وہ خون چوستے ہیں تو ساتھ ہی اسی وقت پیشاب کرتے ہیں۔ ناظرین، دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مل لیں۔ ناظرین، شکرقندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگایا کرو، ہفتے میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ کھانا تیار کرنے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو نہایت اچھی ہوگی۔ نہانے سے قبل سر میں سرسوں کا تیل لگانے سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو جلد میں کسی بھی قسم کی تکلیف یا درد ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جگہ پر ملیں، انشاءاللہ اس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، داغ دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو، افاقہ ہو جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے، اور نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ روزانہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں، آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ بیر زیادہ کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے،
بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی اگر دائمی ہو تو رک جاتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور حافظہ مضبوط ہوگا۔ جو عورتیں زیادہ مچھلی کی شوقین ہوتی ہیں اور مچھلی زیادہ کھاتی ہیں، ایسی عورتوں کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بھولنے کا مسئلہ یا یادداشت کی کمزوری کا مسئلہ ہو، دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھایا کریں۔ 70 سال تک کوئی بات نہیں بھولیں گے۔ آپ کا دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ غصہ، نفرت، حسد، غیبت، جھوٹ اور منفی جذبات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو ہم اپنے بدن، ذہن میں کئی دنوں، مہینوں یا سالوں تک رکھتے ہیں؟ اگر ان منفی جذبات کو باقاعدگی سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ آٹا گوندتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولی کے رس میں سیاہ مرچ اور نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر ریشمی کپڑے پر کوئی داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے بورک ایسڈ کا محلول استعمال کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر انگلیوں کو چاٹ لیتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے پورے بدن سے سٹریس دور ہو جاتی ہے۔ جو کھانا انسان کھاتا ہے اس کو 24 گھنٹے میں ہضم کر کے بدن سے باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور 4 گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے، ورنہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ چھوہاروں کو ابال کر دہی کے ساتھ کھانے سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کو 1 منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ اگر سردی میں آپ کو پیشاب بار بار تنگ کرتا ہے اور آپ سردی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں تو خشخاش اور تھوڑے سے سفید تل لے کر ان کو پیس کر رکھ دیں اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ پوری رات آرام سے گزر جائے گی، پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر سے